اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ترجمۃ القرآن کی اس کلاس کے حصہ گرامر کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم گزشتہ جو ہم نے گرامر کے حوالے سے کچھ چیزیں پڑھی ہیں ان کو تھوڑا سا ریوائز کر کے اس کے ساتھ پھر ہم آج کی اس نشست کو جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ گزشتہ دنوں ہم نے اسم کی اقسام پڑھتے ہوئے افراد کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے ہم نے 3 اقسام پڑھی تھی کہ ایک کے لیے جب اسم بولا جائے، 2 کے لیے یا 3 کے لیے، تو اس اعتبار سے ہم نے کتنی اقسام پڑھی تھی جی؟ 3۔ شاباش۔ ایک کے لیے واحد اور 2 کے لیے 3 اور 3 سے زیادہ کے لیے جمع کی ہم نے جو ہے وہ اقسام پڑھی تھی۔ پھر اس کے بعد ہم نے کل کی نشست میں جمع کے حوالے سے اور اس کی 2 اقسام جو تھی وہ پڑھی تھی جی۔ جمع کی کون سی ہم نے مشہور اقسام پڑھی کل؟ شاباش، جمع سالم اور جمع مکسر۔ جمع سالم میں ہم نے کہا ایسی جمع کہ جس میں مفرد کا عدد جو وزن ہے وہ برقرار رہے، ایسی جمع کون سی جمع کہلائے گی؟ جمع سالم۔ اور جس میں مفرد کا وزن ٹوٹ جائے، برقرار نہ رہے، ایسی جمع کو جمع مکسر کہتے ہیں۔ اور جمع سالم کی پھر ہم نے 2 قسمیں پڑھی، شاباش، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ آج ہم اسم کی اقسام جنس کے اعتبار سے یعنی تذکیر و تانیث کے اعتبار سے پڑھیں گے۔ تو اس اعتبار سے اس کی 2 اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے جی مذکر۔ کیا ہے؟ مذکر، ذال کے ساتھ مذکر ہے۔ اور دوسری قسم کون سی ہے؟ مؤنث۔ کون سی ہے؟ مؤنث۔ مذکر کی جو تعریف یہاں پہ ہم نے لکھی ہے وہ ہے وہ اسم جس میں تانیث کی علامت نہیں ہوتی۔ ایسا اسم جس میں تانیث کی علامت نہ ہو۔ اگر تانیث کی علامت نہ ہو تو وہ کیا ہوگا؟ اور اگر تانیث کی علامت اس اسم میں موجود ہو لفظاً یا معنن، لفظاً، تو وہ اسم کون سا اسم کہلائے گا؟ مؤنث۔ جی دوبارہ بولتے ہیں، مذکر ایسا اسم جس میں مؤنث کی علامت نہ ہو، تانیث کی علامت نہ ہو، وہ اسم کون سا اسم کہلائے گا؟ اور جس میں تانیث کی علامت ہو وہ کون سا اسم کہلائے گا؟ مؤنث۔ تو کیا پتہ چلا کہ تانیث کی علامت کے ہونے یا نہ ہونے سے قسم بن جائے گی۔ اگر تو اسم میں تانیث کی علامت موجود نہیں ہے تو کون سا اسم ہوا؟ مذکر۔ اور اگر تانیث کی علامت موجود ہے تو پھر کون سا ہوگا؟ مؤنث۔ اب یہاں پہ 2 لفظ ہم نے لکھے ہیں، ایک ہے لفظاً اور ایک مانن۔ لفظاً اور مانن۔ مانن کو بعد میں دیکھیں گے، ابھی ہم لفظاً کے اوپر جو ہے وہ آج بات کریں گے۔ کہا کہ علامت موجود ہو تو مؤنث ہے، علامت موجود نہ ہو تو آپ جاگ رہے ہیں؟ علامت موجود ہو تو موجود نہ ہو تو سوال یہ ہے کہ علامت ہے کون سی؟ یہ تو ہم نے کہہ دیا کہ علامت ہو یا نہ ہو، اب یہ دیکھنا ہے کہ علامت کون سی ہے۔ تو 3 علامتیں تانیث بیان کی جاتی ہیں، یعنی مؤنث کی 3 علامتیں ہیں۔ یہ ویسے آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہیں جی۔ پہلی علامت ہے کہ اسم کے آخر میں گول تا آ جائے۔ اسم کے آخر میں گول تا آ جائے تو اس اسم کو ہم کیا کہیں گے؟ شاباش، کیا کہیں گے؟ علامت آ گئی نا۔ تو پہلی علامت کون سی ہے؟ گولتا۔ مؤنث کی پہلی علامت کون سی ہے؟ گولتا۔ دوسری علامت ہے الف مقصورہ۔ الف مقصورہ کہ کسی اسم کے آخر میں کھڑی زبر اور چھوٹی یا مل کر آ جائیں تو وہ الف مقصورہ کہلاتی ہے۔ جیسے یہ ہمارے پاس لفظ لکھا ہوا ہے عطشہ۔ کیا لفظ لکھا ہوا ہے؟ عطشہ۔ عطشہ کہتے ہیں پیاسی عورت کو۔ ایسی عورت جس کو پیاس لگی ہو اس کو عربی میں عطشہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد لفظ ہے، یہ ہمارے ہاں عام روٹین میں عورتوں کے نام ہوتے ہیں، بشرا۔ تو یہ بھی علامت آ گئی۔ تو پہلی علامت کون سی پڑھی ہم نے؟ دوسری کون سی پڑھی؟ الف مقصورہ۔ تیسری اور آخری علامت ہے کہ اسم کے آخر میں الف ممدودہ آ جائے۔ الف ممدودہ یعنی مد سے، جیسے یہ لفظ ہے صحرا۔ کیا لفظ ہے؟ صحراء۔ صحرا یہ ہمارے ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، ریگستان کے لیے صحرا کا لفظ بولتے ہیں نا جی، صحرا اور ریگستان۔ عربی میں بھی صحراء لفظ بولا جاتا ہے ریگستان کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم نے علامات مؤنث کتنی پڑھی ہیں؟
تین. شاباش. پہلی علامت کون سی ہے؟ دوسری علامت کون سی ہے؟ اور تیسری کون سی ہے؟ الف ممدودہ. یہ جو مؤنث کی ہم نے تین علامات پڑھی ہیں، تین علامات پڑھی ہیں، ان علامات میں سے اگر کوئی علامت کسی اسم میں آ جائے تو وہ اسم کون سا ہوگا؟ اگر ان تینوں میں علامتوں میں سے کوئی علامت بھی موجود نہ ہو تو وہ اسم کون سا ہوگا؟ مذکر ہوگا. جی کلیئر ہو گیا؟ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. آئندہ کلاس میں جو ہے ہم مؤنث کی دو اقسام پڑھیں گے، مؤنث حقیقی اور مؤنث معنوی. ہم نے پڑھا ہوا ہے نا اسم کی علامت کہ اس کے اوپر الف لام آتی ہے، اور دوسری علامت کون سی پڑھی تھی؟ گول تا بھی آگے، وہ تو ہوگی مؤنث کے لیے تنوین. الف لام کو دیکھنا ہے کہ مذکر کون سی ہے اور مؤنث کون سی ہے. بالکل سادہ فارمولا دیکھنا ہے. اگر تو ان تینوں میں سے کوئی علامت آ گئی تو وہ کس طرف لکھ دینی ہے آپ نے؟ مؤنث کی طرف. اور اگر ان تینوں علامتوں میں سے کوئی بھی نہ ہو، اوپر تنوین بھی آ جائے، الف لام آ جائے، تو آپ نے اس کو کس طرف لکھ دینا ہے؟ مذکر. اب یہ پانچ مثالیں آپ نے قرآن مجید. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم آج کی کلاس کے دوسرے حصے کی طرف بڑھنے لگے ہیں، اور یہ حصہ ہے ترجمۃ القرآن کا. جی توجہ ہے صاحب کی؟ جی اب اس میں ہم سب سے پہلے وہ الفاظ دیکھیں گے جو ہماری اردو میں استعمال ہوتے ہیں یا جو ہم نے پہلے پڑھ لیے ہوئے ہیں وہ بھی، اور پھر جائزہ لیں گے ان الفاظ کا جو ہم نے پہلے نہیں پڑھے ہوئے، ان کو ہم یاد کریں گے. پھر اس کے بعد ہم ترجمہ کی طرف آئیں گے. سب سے پہلا لفظ ہے خاتمہ. کیا ہے؟ خاتمہ. اس کا معنی ہوتا ہے مہر لگانا. کیا معنی ہوتا ہے؟ مہر لگانا. تو یہ آپ کے لیے نیا لفظ ہے. ویسے خاتم النبیین کا لفظ آپ نے سنا ہوا ہے، تو مہر نبوت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. یعنی اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ آپ نے نبوت کو ختم کر دیا ہے، یہ بھی معنی ہے، اور آپ تمام انبیاء کی نبوت کی تصدیق بھی فرماتے ہیں. آپ کبھی دیکھیں ہو کہ جب دفتر میں ہم جاتے ہیں کوئی چیز تصدیق کروانے کے لیے، تو وہ سائن کرنے کے بعد اوپر کیا کرتے ہیں؟ اپنی سٹیمپ لگاتے ہیں، مہر لگاتے ہیں. تو جمیع انبیاء علیہم السلام کی نبوت کی تصدیق بھی فرماتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کی اللہ کے حضور شہادت بھی آپ بیان فرمائیں گے. جو خاتمہ کا کیا معنی پڑھا جی ہم نے؟ مہر لگا. اس کے بعد اللہ اس میں جلالت ہے، یعنی اللہ رب العزت کا نام ہے، تو یہ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے. اللہ کا معنی پڑھا ہوا ہے جی اوپر. یہ لفظ ہم نے پڑھا ہوا ہے قلب. اردو میں قلب دل کو کہتے ہیں، تو قلب کی جمع قلوب ہے. قلب کی جمع کیا ہے؟ قلوب. اگر قلب یہ قاف دو نقطیہ ہو قلب، تو اس کا معنی ہوتا ہے دل. اور اگر قلب کاف ہو کشمیر والا، لمبا کاف ہو باریک، تو پھر اسی قلب کا معنی ہوتا ہے کتا، ڈاگ کے معنی میں. تو یہ کیا ہے؟ قلوبہم. یہ ہم اردو میں بولتے ہیں قلوبہم، یعنی ان کے دل. واہ. اور یہ پہلے پڑھا ہوا ہے ہم نے اعلیٰ اوپر. ایک اور اردو میں لفظ بولتے ہیں سماعت. اعلیٰ سماعت آپ نے لفظ سنا ہوا ہے کہ جس کے سماعت میں مسئلہ ہو، جو سن نہ سکتا ہو، تو وہ اعلیٰ سماعت کہتے ہیں جی، اس نے لگایا ہوا ہے. تو سماعت کا لفظ سننے سے ہے. سماعت کا لفظ سننے سے ہے، تو اسی سے ہے اعلیٰ سمعہم، یعنی ان کی سماعتوں، یعنی ان کے کانوں پر جو ان کی سننے کی طاقت ہے، حس ہے، اس کے اوپر مہر. واہ. اعلیٰ. یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے. ابصار. ابصار کا لفظ بھی اردو میں ہم بصیرت کے معنی میں پڑھتے ہیں. بصیرت یعنی دیکھنے کی طاقت جو ہے، اس کو بصیرت کہتے ہیں. اور بصر کہتے ہیں آنکھ کو. آنکھ کے لیے بصر کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، اور دیکھنے کی صلاحیت کے لیے بصیرت کا لفظ بولا جاتا ہے. اعلیٰ ابصارہم یعنی ان کی آنکھوں. مراد ان کی جو دیکھنے کی صلاحیت ہے اس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے، وہ دیکھ نہیں سکتے. تو یہ لفظ بھی ہم اردو کے اندر بولتے ہیں. اس کے بعد ہے لفظ غشاوتن. یہ لفظ آپ کے لیے نیا ہے. پہلا لفظ خاتمہ، کیا معنی پڑا؟ اور غشاوہ کیا معنی پڑا اس کا؟ پردہ. کیا ہے؟ پردہ. غشاوتن پردہ. اس کے بعد واو، اور یہ پڑھا ہوا ہے ہم نے لہم ان کے لیے. یہ بھی پہلے پڑھا ہوا ہے. عذاب اردو میں بولا جاتا ہے لفظ عظیم بہت بڑا. یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے. وا، یہ بھی پڑھا ہے. من
سے، من کا معنی پڑا سے، یعنی میں سے، کن میں سے؟ الناس، لوگوں میں سے. یہ آپ کے لیے نیا لفظ ہے، الناس لوگوں میں سے، من جو. اردو میں لفظ بولا جاتا ہے قول و قرار، قائل کہنے والے کو اردو میں کہتے ہیں، قول بات کو کہتے ہیں، اسی سے یہ لفظ بنا ہے. یقول وہ کہتے ہیں، یقول وہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اردو میں لفظ ہے ایمان، اسی سے آمنا، ہم ایمان لیں. آمنا، بولی آمنا، ہم ایمان لائے. کس پر ایمان لائے؟ باللہ، اللہ پر. یہ بھی نیا لفظ نہیں ہے. و بالیوم الآخری، آخرت کے دن پر، آخری آخرت کے دن پر. و ما ہم بمومنین، وہ ایمان نہیں لائے یعنی ایمان نہیں رکھتے. یہ لفظ جو ہے اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے، علم کا حاصل ہو جانا کمال نہیں ہے. علم کا حاصل ہو جانا کمال نہیں ہے. علم کے ساتھ ادب کا آنا کمال ہے. علم کے ساتھ ادب کا آنا کمال ہے. میں 2-3 مثالیں آپ کو دینے لگا ہوں، بلکہ ایک ہی مثال دوں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی. بات صحیح ہو لیکن ضروری نہیں کہ وہ درست بھی ہو. بات ٹھیک تو ہوتی ہے لیکن درست، بعض اوقات بات ٹھیک ہوتی ہے لیکن درست. مثلا اب یہ ہے نالج، سچ اور اخلاق اور ادب، کس طرح چیزیں آپس میں ملیں گی. میری والدہ میرے والد کی زوجہ بھی ہیں، اس میں کوئی شک ہے؟ یہ جھوٹ ہے. اگر ہم میں سے کوئی اپنے گھر جائے اور جا کے وہ اپنی والدہ کو کہے او میرے باپ کی بیوی، ہم کہتے ہیں ایسے، حالانکہ بات غلط ہے. بات صحیح ہے لیکن یہ صحیح بات بھی نامناسب ہے، صحیح ہونے کے باوجود غلط ہے. یا پنجابی جا کے کہ اوئے میری ماں میرے پیو دی بڈھی ہے، ایسے نہیں بولتے ہم. کیوں؟ بات درست ہونے کے باوجود نامناسب ہے. تو یہ بات ہے کہ علم کے ساتھ ادب ہونا ضروری ہے. گزشتہ دنوں ہم پڑھ رہے تھے، سن رہے تھے، سیکھ رہے تھے کہ سیدنا امام مالک آپ کے ایک شاگرد تھے، انہوں نے 20 سال آپ کی خدمت میں گزارے. کتنے؟ 20 سال. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 20 سال امام مالک کی خدمت میں گزارے اور ان 20 سالوں میں 18 برس میں نے ادب سیکھا. کتنے برس؟ 18 برس ادب سیکھا. صرف 2 سال علم سیکھا. اور جب ان کی وصال کا وقت قریب آیا نا، تو اس وقت وہ زاروں کی طرح رو رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے. کسی نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں، کس بات نے آپ کو غمگین کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کے 2 انتہائی قیمتی سال علم سیکھنے میں ضائع کر دی. یہ بات معرفت کی ہے. کیوں ضروری ہے؟ اب یہ ہم دیکھنے لگے ہیں. یہ تمہیداً چند باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ترجمہ آنا کمال نہیں ہے، ترجمے کے ساتھ اللہ رب العزت اور بارگاہ رسالت کا ادب آنا بھی ضروری ہے. ہم نے صرف ترجمے کو ترجمے کے ساتھ نہیں کرنا، بلکہ ترجمہ کرتے ہوئے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں یہ بارگاہ الہی اور بارگاہ رسالت کی شایان شان ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے، ترجمہ کرنا کمال نہیں ہے بلکہ شایان شان ترجمہ کرنا کمال. اب دیکھیے یہ لفظ آپ کے لیے نیا ہے، یخادعون. اس کا معنی ہے، ویسے اس کا معنی ہوتا ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ دھوکہ دیتے ہیں. عربی میں مقولہ ہے کہ الحرب خدعۃ، کہ جو جنگ ہے وہ دھوکہ ہے. یعنی جنگ میں کسی بھی قسم کی چال جو ہوتی ہے وہ جائز تصور کی جاتی ہے. تو یہ
یخادعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں. اب آگے کس ذات کی بات ہونے لگی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اب ہم نے ترجمہ یہ نہیں کرنا کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں. اللہ کی ذات کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. تو پھر ہم نے یہاں پر یہ علم ہے اور یہ ساتھ کیا ہے؟ ادب ہے. یہ علم ہے اور یہ ساتھ کیا ہے؟ ادب ہے. تو ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. کس کو؟ اللہ کو. اپنی طرف سے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دیں. اور اللہ کو دھوکہ دینے سے مراد اللہ کسی کے ساتھ ڈیل کرتا ہے؟ دھوکہ تو ہوتا ہے نا آمنے سامنے، میرے ساتھ کوئی بیٹھا ہے، میں نے اس کے ساتھ جھوٹ بول دیا نعوذ باللہ، یا میں نے اس کے ساتھ کوئی غلط معاملہ کر دیا. تو دھوکہ ہوتا ہے باہم ڈیلنگ میں. تو یہاں اللہ کی ذات کے ساتھ تو کسی کی ڈیلنگ نہیں، نہ آج تک کسی نے اللہ کو دیکھا، نہ اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا، نہ بات چیت ہوئی. تو دھوکہ کس کو ہے؟ دھوکہ یہاں مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اللہ سے مراد یہاں کون ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. تو فرمایا یخادعون، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سمجھ آ گئی آپ کو کہ کوشش کرتے ہیں؟ یہ ترجمہ کہاں سے آیا؟ یہ ترجمہ ادب سے ہے، علم سے نہیں ہے. علم یہاں تک ہے دھوکہ دینا. دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. کس کو؟ اللہ کو. وا الذین، ان لوگوں کو. الذین کا معنی ویسے کیا ہے؟ جو. جب ہم اسماء موصولہ اسم کی اقسام موصولہ میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر یہ چیزیں آپ کو مزید واضح ہو جائیں گی. ان لوگوں کو. کن لوگوں کو؟ آمنو، جو ایمان لائے. جو ایمان لائے. یہ لفظ بھی ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، یہ بس لفظ اس آیت میں آپ کے لیے نیا ہے. یہ دوبارہ اب لفظ آنے لگا ہے. وا ما یخادعون، وہ دھوکہ نہیں دیتے. وہ دھوکہ الا، مگر کس کو؟ انفسہم، اپنے آپ کو. وہ اپنی طرف سے غلط فہمی میں ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں. وہ تو کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو. لیکن وا ما یشعرون، اور انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. جی تو شعور کا لفظ اردو میں بولا جاتا ہے، کہتے جی آپ کو شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، تو اسی سے ہے یشعرون. وہ شعور، یشعرون وہ شعور رکھتے ہیں، ما یشعرون وہ شعور نہیں رکھتے ہیں. ما آ گیا تو نہیں کا معنی. جی اب آتے ہیں واپس. پہلے ہم ان لفظوں کو دیکھنے لگے ہیں، ابھی جو ہم نے پڑھے ہیں آپ نے معنی بتانا ہے تو پھر ہم ترجمے کی طرف آئیں گے. جی خاتمہ کا کیا معنی پڑھا ہے؟ مہر لگا دی. غشاوت ان کا کیا معنی پڑھا ہے؟ پردہ. شاباش. اس کے بعد الناس کا کیا معنی پڑھا ہے؟ لوگوں. یقولو کا کیا معنی پڑھا ہے؟ کہتے ہیں. یخادعون کا کیا معنی پڑھا ہے؟ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. الا، مگر. انفسہم، اپنے آپ. جی اب آئیں واپس. جی خاتمہ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا، فرمایا محبوب آپ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے کیا ہے؟ یہ برابر ہے. یعنی ان کو سمجھ آنے والی بات نہیں ہے، وہ کبھی بھی راہ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے. تو وجہ کیوں نہیں آئیں گے؟ تو اس کی وجہ بیان کی گئی. خاتمہ کیا کیا ہے؟ مہر لگا دیا ہے. کس نے مہر لگائی؟ اللہ نے. کہاں پر؟ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر. ان کے دلوں پر. و علی سمعہم، ان کی سماعتوں پر. سنیں گے سمجھ نہیں سکیں گے. و علی ابصارہم، ان کی آنکھوں پر کیا ہے؟ غشاوۃ، پردہ ہے. یہ نہیں کہ ان کو نظر نہیں آتا، نظر آتا ہے لیکن اس کی حقیقت ان پر آشکار نہیں ہوتی. پھر فرمایا یہ جو لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگائی، ان کے لیے کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ،
ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. و من الناس، من الناس لوگوں میں سے. اب نئے گروہ کی بات شروع ہونے لگی ہے. وہ گروہ وہ تھا کہ جن کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے. اب آگے نیا گروہ شروع ہونے لگا ہے. اس کے بارے میں فرمایا یہ کون سا گروہ ہے؟ من یقول، کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آمنا. کس پر؟ باللہ، اللہ پر ایمان لائے. وا بالیوم الاخر، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. اور اللہ کی ذات ان کے بارے میں کیا فرما رہی ہے؟ فرمایا وا ما نہیں، ہم وہ بمؤمنین، وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ نہیں ہے. یعنی جس طرح دوسرے ایمان لائے یہ اس طرح ایمان نہیں لائے. مطلب کہ وہ ایمان نہیں لائے. وہ ایمان نہیں لائے تو اب پھر کیوں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے؟ تو جب بندہ ایک کام نہ کرے لیکن دکھلاوے کے لیے کرے، کہے جی میں کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے. حالانکہ وہ مان لائے نہیں ہے لیکن زبان سے اس چیز کا اقرار بھی کر رہے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، آخرت پر ایمان لائیں. تو فرمایا یہ جو ان کا عمل ہے یہ ہے کیا؟ یخادعون، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ و الذین آمنوا، ایمان والوں کے درمیان آ کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم بھی ایمان لائے ہیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، ہم بھی آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ہم بھی آپ کی طرح ہیں. تو فرمایا وہ کوشش کرتے ہیں دھوکہ دینے کی. وا ما یخدعون، وہ دھوکہ نہیں دیتے الا انفسہم، اپنے آپ کو. وما یشعرون، انہیں اس بات کا شعور تک نہیں ہے کہ وہ اپنی ہی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ انسان زندگی میں کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. کبھی جب بھی انسان دھوکہ دیتا ہے اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. جب بھی دھوکہ دیتا ہے اپنے آپ. ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، یہ اس بندے نے اس کے اتنے پیسے غصب کر لیے، اس کے اتنے پیسے کھا گیا، تو وہ اس کو دھوکہ نہیں دے رہا. اصل میں ہوا کیا کہ اس نے اپنی حقیقت اس کے اوپر آشکار کر دی. آج آپ نے اس سے 10 روپے لیے واپس نہیں کیے، آپ سمجھ رہے میں نے اس کو دھوکہ دیا. حقیقت میں یہ ہے کہ جس نے آپ پر اعتماد کیا اور آج آپ کو 10 روپے دیے، اگر آپ اس اعتماد کو بحال رکھتے تو شاید کل آپ 1,00,000 مانگتے تو آپ کو 1,00,000 دیتے تھے. تو آپ نے کیا کیا؟ اپنی ایک مدد کا جو راستہ تھا اس کو اپنے اوپر بند کر لیا اور اس کی 10 روپے کے ساتھ جان چھوڑ گئی. اس کو پتہ چل گیا آپ کو، تو اس کو نقصان نہیں ہوا. باقی جو دوسری بات ہے، بندہ مومن، بندہ مسلمان کو کوئی شخص دھوکہ نہیں دے سکتا، کیونکہ جس کا آخرت پر یقین ہے اس کا پھر اس بات پہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ کی ذات ہر کسی کے حساب اور معاملات کو خود دیکھے گی. جو آج 1 روپیہ کسی کا کھاتا ہے، حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر زمین کا ایک ٹکڑا اگر کوئی شخص کسی کا ناحق غصب کرتا ہے، ایک ٹکڑا، قیامت کے دن وہ ساری زمین اپنے ساتھ طبقوں کے ساتھ اس کے گلے میں توق ڈال کر اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا جائے. تو اللہ کی ذات ہمیں حقیقت کی شناسائی کی توفیق عطا فرمائے. چلیں جن کا رہ گیا وہ نوٹ کر لیں.